بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، برادران عزیز، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے وظائف کا، شرعی مسائل کا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی احکامات و بیانات کا۔ عزیز دوستو، مسلمان کو کبھی بھی کسی مسلمان کی برائی نہیں سوچنی چاہیے۔ ہر حال میں دوسرے مسلمان کی اچھائی سوچے، بھلائی سوچے، خیرخواہی سوچے۔ یہ تو طے شدہ اصول ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا خیرخواہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی، پھر اس کے بعد النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے سب سے زیادہ خیرخواہ، ہمدرد اور مہربان ہوتے ہیں۔ تو حت الوسع مسلمان کو کسی کی برائی نہیں چاہنی چاہیے، یعنی وہ یہ نہ سوچے کہ کسی کا نقصان ہو جائے، کوئی پریشان ہو جائے۔ لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، بار بار کہنے سے، بار بار فیصلوں سے، پنچایت سے، کسی جگہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی بات میں نہیں آ رہا۔ اب اس کو منوانے کے لیے مؤثر وظائف ہیں، اس کو منوانے کے لیے کچھ چند ایک مؤثر وظائف ہیں، وہ پڑھیں، اس کے لیے دعا مانگیں۔ یہ تمام چیزیں جو جن سے تسخیر پیدا ہوتی ہے وہ کر لیں۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مان رہا، آخری درجے میں جا کے ایک آیت کریمہ بتاتا ہوں، وہ پڑھ لیں۔ آپ صبح کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ وہ مختصر سی آیت ہے، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کے ساتھ یا جبار یا قہار بھی پڑھ لیں۔ اس کو 7 مرتبہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد۔ وہ آدمی جو کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ ایسا اپنی میں پڑھے گا تو ہوش ہی نہیں رہے گا آپ کی مخالفت کا۔ اس کو 7 مرتبہ آپ پڑھیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک ظالم آدمی تھا تو الزام تراشیاں کیا کرتا تھا، تہمتیں لگاتا تھا، قسم و قسم کی خرافات، سارا دن اس کا یہی کام تھا۔ تو ماتحت جو ملازمین تھے وہ بہت پریشان۔ یہ میں نے جو خود بتایا ہے کسی کو وہ بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے سر سے ہٹ جائے، یہ 1-2 دن کے لیے تو نکل جائے، کچھ سکون محسوس ہو۔ تو میں نے اس کو یہی وظیفہ بتایا، تو کچھ دنوں کے لیے وہ وہاں سے نکل گیا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو گئی۔ ان کے سر سے وہ آزاد ہو گئے۔ کچھ دنوں کے لیے وہ کیسے نکلا، اس نے دعا پڑھنا شروع کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی، تو وہ وہاں سے گیا بیچارہ، پڑا رہا، پھر اس کے بعد وہاں سے کہیں نکل گیا، جان چھوٹ گئی ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ پڑھیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اس کے ساتھ یا جبار یا ذل جلال والاکرام، یہ اگر پڑھ لیں تو حفاظت کے لیے بہت مجرب ہے۔ کوئی آدمی آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا، آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے ساتھ اس کا ورد کرتے رہیں اور اس کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ تو انشاءاللہ میری بھی کوشش ہے، میں ان کو پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں۔ اسی طرح جس آدمی کی، نوجوان کی شادی نہ ہو رہی ہو، وہ اس اسم مبارک کو 206 مرتبہ پڑھے، یا جبار یا جبار یا جبار، اور اس کے ساتھ یا عزیز یا لطیف، یا ناصرو یا عزیز، یا ناصرو یا عزیزو یا لطیف، یہ 206 مرتبہ یہ اسماء مبارکہ پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی شادی کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں۔